السلام علیکم، ویلکم ٹو زرق گلاب چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے توبہ و استغفار۔ توبہ و استغفار کرنا تو ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ نہ جانے ہم سے کیا کیا گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم لوگ آج اینڈ ٹائمز یعنی قرب قیامت کے دور میں جی رہے ہیں، جس کے بارے میں احادیث میں بھی ذکر ہے کہ طوفان، زلزلے بہت تیزی سے آنے لگیں گے۔ پچھلے 2-3 سالوں میں مسلم دنیا پر ایک کے بعد ایک آفات نازل ہو رہی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کیسے تباہی کی طرف جا رہی ہے؟ پاکستان میں سیلاب، جو کہ صدیوں کے بعد اتنا بھیانک سیلاب آیا کہ 11 گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ترکی میں انتہائی بھیانک زلزلہ اور بڑی بڑی عمارتیں منٹوں میں ملبے کا ڈھیر ہو گئیں۔ لیبیا میں بھیانک فلڈ، جو کہ کئی صدیوں میں نہ آیا ہوگا۔ مراکش میں طوفان اور زلزلہ، جو کہ لیبیا کے فوراً بعد آیا۔ اور اب فلسطین کا المیہ، لاکھوں لوگ بمباری کا شکار، پناہ گزین، بھوک، پیاس اور سردی سے مر رہے ہیں۔ اتنی زیادہ تباہی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ آج مسلمانوں کے اعمال کافروں سے بھی بدتر ہو چلے ہیں۔ سعودی عرب میں شراب کی فیکٹری کھل چکی ہے اور ریاض میں سیزن کے نام پر ہالی ووڈ سے ڈانسرز کو بلا کر ناچ گانا کیا گیا۔ ہر قسم کی برائی سعودی عرب میں عام ہو چکی ہے۔ آئے دن وہاں بجلی گرنے کے، طوفان کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن وہاں کے عوام عیش و عشرت میں مشغول ہے اور اسی طرح کی بڑی تباہی کے منتظر ہے جیسے دوسرے ملکوں میں آ رہی ہے۔ اگر کعبہ شریف اور مدینہ شریف وہاں نہ ہوتا تو شاید وہاں اب تک اس سے بھی بڑی تباہی آ چکی ہوتی، کیونکہ کافر تک اپنے ویڈیوز میں سعودی عرب کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ فلسطین میں مسلمان ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں اور یہ لوگ ریاض سیزن میں بزی ہیں اور شراب، ناچ گانا کھلے عام ہو رہا ہے۔ یہ سب باتیں کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ترکی کے زلزلے کے بعد بہت سے علماء نے اپنے بیانات میں کہا تھا کہ مسلمان توبہ و استغفار کریں، جس کا مطلب ہے کہ کسی وقت بھی اور کہیں پر بھی تباہی آ سکتی ہے۔ ترکی کے بعد لیبیا اور موروکو میں ہوتے ہوئے اب فلسطین تباہ ہو رہا ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں رسول آتے تھے جو کہ لوگوں کو خوشی اور ڈر سنانے والے ہوتے تھے، لیکن ہمارے نبی آخر الزماں ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ ہر چیز قرآن شریف میں کھول کھول کر بیان کر دی ہے، اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، اپنی قدرت بیان کی ہے۔ اس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اللہ کی رضا کس میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیا ہے۔ صرف غور کرنے والی سوچ چاہیے۔ اتنی زیادہ تباہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی یہ سوچیں کہ یہ تو وہاں ہو رہا ہے، ہم سیف ہیں، تو یہ غلط سوچ ہے۔ اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں بنائی ہیں، جس طرح جینے کا ڈھنگ قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر اپنی منمانی سے زندگی گزارنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر مسلط کرنا ہے۔ ابھی وقت ہے، توبہ و استغفار کر لیں، کیونکہ جتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں اور تباہی ایک کے بعد ایک ممالک میں آتی جا رہی ہے، اس سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ اگر ہم اپنے تئیں اپنے گناہوں کی توبہ کریں، نیک بننے کی کوشش کریں تو شاید آنے والی آفتوں سے توبہ اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے ہیں، کیونکہ توبہ کے ذریعے بندہ اپنے گناہوں سے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتا ہے، ضلالت کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف پلٹتا ہے، اس لیے یہ عمل توبہ کہلاتا ہے۔ تائب بندے کو بارگاہ عزتی میں بڑا مقام حاصل ہے۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ توبہ احساس ندامت، عزم اصلاح کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رب سے گناہوں کی بخشش چاہو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ عنہ بچپن میں اچھا ماحول نہ ملنے کی وجہ سے بگڑ گئے تھے اور ایک ڈاکو کی حیثیت سے ان کی شہرت تھی۔ ان کی وجہ سے خراسان کے نزدیک سے گزرتے قافلے ڈرتے تھے۔ ایک دن وہ ایک گھر میں دیوار پھاند کر کسی ناجائز مقصد کے حصول کے لیے داخل ہونا چاہ رہے تھے کہ کسی نے یہ آیت تلاوت فرمائی، کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ یہ پرسوز آواز سن کر ان کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھے، پروردگار، وہ وقت آ چکا ہے کہ میں گناہوں سے نکل کر تیرے دامن رحمت میں پناہ گزین ہو جاؤں۔ اور اسی وقت وہ واپس ہوئے۔ رات کی وجہ سے ایک کھنڈر میں ٹھہر گئے۔ وہاں کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ صبح سے پہلے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ فضیل انہی راستوں پر ڈاکے ڈالتا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے سوچا کہ میں رات بھر
گناہوں میں مبتلا رہتا ہوں اور خدا کے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ خدا نے ان کے مابین مجھے اس لیے نہیں بھیجا۔ پھر صدقے دل سے توبہ کی اور متقیوں میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح بہت پہلے بنی اسرائیل میں ایک گناہگار شخص رہتا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، لیکن اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا۔ چنانچہ اس نے ایک راہب کی طرف رجوع کیا اور کہا، حضرت، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ راہب نے جواب دیا، نہیں، اب تمہارے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ چند دنوں کے بعد اس نے ایک عالم سے دریافت کیا، میں نے 100 اشخاص کو قتل کر دیا، کیا مجھے خدا کے دامن رحمت میں جگہ مل جائے گی؟ عالم نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ اگر تم صدقے دل سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ضرور معاف فرما دے گا۔ یہاں سے تھوڑی دور پر ایک نیک شخص رہتا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ ابھی وہ اس مقام تک پہنچ بھی نہ پایا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، اور اس کے سلسلے میں عذاب اور رحمت کے فرشتے باہم بحث کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتے بولے، یہ توبہ کر کے آیا ہے، اس لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ لیکن عذاب کے فرشتے بولے، اس نے ابھی تک کوئی نیک کام نہیں کیا ہے۔ تبھی ایک فرشتے نے آ کر ان کا فیصلہ کر دیا کہ تم پیمائش کر لو، اگر وہ جگہ زیادہ قریب ہو جہاں اسے جانا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی روح قبض کریں گے، اگر وہ جگہ زیادہ قریب ہے جہاں سے یہ آیا ہے تو عذاب کے فرشتے اس کی روح قبض کریں گے۔ چنانچہ پیمائش کی گئی تو وہ جگہ زیادہ قریب تھی جہاں اسے جانا تھا، اس لیے رحمت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کی اور اس کو جنت نصیب ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، جن کی آدھی زندگی نعوذ باللہ کفر کی تاریکی اور مخالفت رسول میں گزری ہے، لیکن انہوں نے بعد میں گناہوں سے تائب ہو کر اسلام میں ممتاز مقام حاصل کر لیا اور خلیفۃ المسلمین ہونے کا شرف پایا۔ لیکن دوسری طرف ابو جہل اور ابو لہب کے مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے جہنم کو اپنا مقام بنایا۔ اسی طرح خطا حضرت آدم اور ابلیس دونوں سے ہوئی تھی، لیکن حضرت آدم نے توبہ کر کے بارگاہ رب العزت میں پھر وہی مقام پا لیا، اور ابلیس ہٹ درمی اور سرکشی کی وجہ سے ملعون ہوا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ رات کا گناہگار توبہ کر لے، اور رات کو دن کا گناہگار توبہ کر لے۔ خطا اور لغزش ہونا تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ نسیانی فطرت انسانی میں شامل ہے، لیکن لغزش کے بعد ہٹ درمی کا رویہ اختیار کرنا اور توبہ نہ کرنا بے حد بری بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، نہ جانے کس وقت ہم لقمہ اجل بن جائیں اور فرشتہ اجل ہمیں توبہ کی مہلت بھی نہ دے۔ خدا ہم سب کو اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کی توفیق دے، آمین۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔